السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدرسہ عثمانیہ مدرسہ ریاض الجنہ کے بچوں میں محمد غفران ابن افضل پاشا کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور قرات پاک کلام اللہ سے اس چھوٹے سے پروگرام کا جلسہ آغاز شروع کریں۔ ماشاء اللہ بہت بہترین انداز میں پاک کی ہے۔ اب اسی طرح محمد حاتم ابن اسد اللہ صاحب دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور نعت شریف پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، میری شان ہے غلامی، میرے دل میں ان کا گھر ہے جنہیں خلد دے سلامی۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، میری شان ہے غلامی، میرے دل میں ان کا گھر ہے جنہیں خلد دے سلامی۔ مجھے آپ سے ہے نسبت، وہ حضور میری قسمت، مجھے آپ سے ہے نسبت، وہ حضور میری قسمت، جنہیں غم نہیں فنا کا میرے پاس ہے وہ دولت، جنہیں غم نہیں فنا کا میرے پاس ہے وہ دولت۔ میرے بے قرار دل کو ملی راحت دوامی، میرے بے قرار دل کو ملی راحت دوامی، میرے دل میں ان کا گھر ہے جنہیں خلد دے سلامی۔ وہ حبیب دو جہاں ہے میری جان ان کے صدقے، وہ حبیب دو جہاں ہے میری جان ان کے صدقے، میری زندگی تو کیا ہے میری جان ان کے صدقے، میری زندگی تو کیا ہے میری جان ان کے صدقے۔ ہے زباں زباں پہ ہر دم صحابہ کی نیک نامی، ہے زباں زباں پہ ہر دم صحابہ کی نیک نامی، میرے دل میں ان کا گھر ہے جنہیں خلد دے سلامی۔
وہ نبی نبی ہے اول، وہ نبی نبی ہے آخر، وہ نبی نبی ہے اول، وہ نبی نبی ہے آخر، وہ رسول جن کے خاطر بنی کائنات نادر، وہ رسول جن کے خاطر بنی کائنات نادر، وہ ہیں مفلسوں کے ہر دم، وہ ہیں بے کسوں کے حامی، وہ ہیں مفلسوں کے ہر دم، وہ ہیں بے کسوں کے حامی، میرے دل میں ان کا گھر ہے جنہیں خلد دے سلامی، میں غلام مصطفیٰ ہوں میری شان ہے غلامی، میرے دل میں ان کا گھر ہے جنہیں خلد دے سلامی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کے آواز میں اور طریقے سے نوازے، نظر بس سے حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد میں محمد عظمت ابن یعقوب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سیرت پاک اخلاق رسول کے بارے میں چند باتیں پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا قائد المرسلین ولا فخر وانا خاتم النبیین ولا فخر وانا اول وشافع ومشفع ولا فخر۔ قابل قدر صدر جلسہ، حضرات علماء کرام و سامعین نظام، آج میں آپ حضرات کے صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگوں کی عجیب حالت تھی اور سارے انسانیت کا وجود خطرے میں تھا۔ انسانوں کے سینوں میں انسانی دل کے بجائے بھیڑیے اور چیتے کا دل پیدا ہو گیا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سارے انسان خودکشی کی قسم کھا لی ہے۔ سنگ دل باپ اپنی معصوم بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ جنگ ان کی خصلت تھی، انتقام ان کی فطرت تھی، قتل و غارت گری ان کی عادت تھی، ڈاکہ زنی ان کی عادت تھی، بت پرستی اور کفر و شرک کی بھرمار تھی، شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، زیناکاری اور بدکاری، ظلم و ستم عام تھا، قبیلے کے باتوں پہ جھگڑا، کہیں آنے جانے کے باتوں پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ قبیلے کا بدھ ایک جدا تھا، کسی کا حبل تھا، کسی کا صفا تھا، یہ عزا پہ وہ نائلہ پر فدا تھا، اسی طرح گھر گھر نیا ایک ایک خدا تھا۔ ایسے ہی پر خطر اور نازک دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم کھا کر محسن اعظم، امام الانبیاء، محبوب کبریا، تاجدار حرم، سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ کی آمد سے انسانوں کو ایک نئی زندگی ملی، نیا حوصلہ ملا، نئی طاقت ملی، نئی عزت ملی۔ آپ کا دل انسانیت کے غم سے بھرا ہوا تھا۔ آپ نے خود فرمایا، اے لوگوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس دعوت کی ذمہ داری دیکھ کر بھیجا ہے۔ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص آگ جلاتا ہے
تو پھر وانے کیڑے مکوڑے اس میں ہر طرف سے کود پڑ رہے ہیں، بالکل اسی طرح تم بھی اس آگ میں کود رہے ہو، اور میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر اس آگ سے بچانا چاہتا ہوں، مگر تم اس آگ سے بچانے والوں کو گالیاں دیتے ہو، مجھے تکلیف اور دکھ پہنچاتے ہو، مجھے گھر سے بے گھر کرتے ہو، مجھے مجنون یا پاگل کہتے ہو۔ پھر آپ ان کے حق میں رو رو کر دعائیں مانگتے تھے، لوگوں کے پتھر کھاتے تھے، معاف کر دیتے تھے، گالیاں سنتے تھے، درگزر کرتے تھے، کانٹوں کے بدلوں میں پھول پیش کرتے تھے۔ بزرگوں اور دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے انسانوں کو کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لایا اور ایک خدا سے ملایا جو بیماروں کو شفا دیتا ہے، جو کمزوروں کو طاقتور بناتا ہے، جو غلاموں کو شاہوں کے تخت پر بٹھاتا ہے۔ ورنہ ایسے لوگ تھے جن کو اپنی ذہانت و طاقت پر بڑا ناز تھا، جو قوموں اور ملکوں کو اپنا غلام بنا لیا تھا، جو پہاڑوں کے جگڑ کاٹ کر دریا بنائے تھے، جو دریا اور فضاؤں کو مسخر کر لیا تھا، جو آگ اور پانی کو اپنا تابعی بنا لیا تھا، جو کبھی خدائی کا دعویٰ بھی کر چکے تھے۔ ایسے انسان جب انسانیت کے مقام سے گرے تو اپنے سے کمزور اور بے جان چیزوں کے سامنے جھکنے لگے، وہ انسان سے ڈرنے لگے، وہ صرف دریاؤں اور پہاڑوں اور چاند ستاروں ہی سے نہیں بلکہ کیڑے مکوڑوں کے سامنے بھی سجدہ کرنے لگے، اور جنوں اور شیطانوں کو اپنا مشکل کشا سمجھنے لگے۔ ایسے بے دینی اور کفر کے اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر انسانوں کو وحدانیت اور ایمان کی دعوت دی۔ لا الہ الا اللہ، ساری دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں مخلوقات ہیں، سب سے بڑا خالق صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے، زندگی اور موت اسی کے قبضے میں ہے۔ جب ایمان کی دعوت دی اور لوگوں نے ایمان قبول کیا، ان کے دل کی دنیا بدل گئی، ان کی آنکھیں کھل گئی، اپنے آپ کو پہچاننے لگے۔ اب خود کفار مکے میں اپنے کفر پر مشرکوں کو شرم محسوس ہونے لگی۔ بزرگوں اور دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر رہبری کی دعوت کے ذریعے اس امت کو آخرت کی طرف رخ موڑا، اور ہزاروں احسانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر ہیں، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور نورانی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ایمان کے تقاضوں پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اور آپ کے احسانات کو جان کر آپ کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد محمد ذبیح اللہ ابن یونس احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قابل قدر صدر جلسہ مدرسہ عثمانیہ مسجد ریاض الجنہ کے ذمہ دار احباب اور میرے اساتذہ اکرام، بھائیوں بزرگوں اور میرے دوستوں، نماز کی برکت، نماز خدا سے ملنے کا واسطہ، نماز ہی جنت کا صحیح راستہ۔ خدا کے سامنے جھکنے والے بزرگوں اور میرے دوستوں، نماز اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، نماز اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ نماز سے ہی خوشی کے جانور جھونکے آتے ہیں، نماز سے ہی چہرہ پر نور آتا ہے، نماز سے ہی آسمان سے برکت اور زمین سے ہریالی اٹھتی ہے، نماز سے ہی جسم میں تازگی محسوس ہوتی ہے، نماز سے ہی موت آسان ہوتی ہے، نماز سے ہی روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز سے ہی عمر میں برکت ہوتی ہے، نمازی تمام برائیوں کو روکتی ہے، نمازی تمام دینی کاموں کی بنیادی ہیں۔ نماز پڑھنے والے بزرگوں اور میرے دوستوں، پریشانی آئے تو نماز پڑھو، مصیبتوں کے پہاڑ کھڑ جائے تو نماز پڑھو، زندگی کا چین جاتا رہے تو نماز پڑھو، زندگی میں دل پر مایوسی کے بادل دکھائی دیے تو نماز پڑھو۔ نماز پڑھنے والے بزرگوں اور میرے دوستوں، آؤ میں بتاتا ہوں نماز کیا ہے اور نماز کی تفصیل کیا ہے۔
دل اور دماغ کے پردے ہٹا کر سنو اور اس کو عمل کرو۔ مذکورہ ملا نمازوں کے علاوہ اور بہت سی نفل نمازیں ہیں جو خدا کا ذریعہ بن جاتا ہے اور خدا سے محبوب ترین دوست بن جاتا ہے۔ مثلا صلاۃ التسبیح، صلاۃ الحاجہ، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الاشراق، صلاۃ الضحیٰ وغیرہ۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک ہم کو نماز کا نور عطا فرمائے، مسلمانوں کے بچے بچے کو نمازی بنائے، ہمارے مدرسے کو تا قیامت تک آباد رکھے۔ میں اس لیے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محمد نواز ابن فیاض کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں وہ اپنی تقریر اللہ کے بارے میں پیش کریں۔ الحمدللہ الذی خلق شیء فہدیہ، اور صلاۃ والسلام علی صاحب الرسالۃ والتقویٰ محمد اجمعین۔ اما بعد، قابل قدر جلسہ مجلس عثمانیہ مزید راضی رہنے کی ذمہ دار احباب، میرے دوستوں اور بزرگوں، آج میری تقریر کا انعام ہے اللہ، اور سایوں سے کبھی ہم نے کرایہ نہ کیا، پر تو نے دیر ہمارا آسودہ نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت تعبیر کی، لیکن تیری رحمت نے گواہ نہ دیا۔ اللہ پر یقین مت نہ لے بھائیو، اللہ ہمارا خالق بھی ہے، اللہ ہمارا مالک بھی ہے، اللہ ہمارا رازق بھی ہے، اللہ ہمارا حافظ بھی ہے، اللہ ہمارا معبود بھی ہے، اللہ ہمارا محبوب بھی ہے، اللہ ہمارا معشوق بھی ہے، اللہ ہمارا مراد بھی ہے۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، وہ ایسا بادشاہ ہے جس کی کوئی مثال نہیں، وہ ایسی ذات ہے جس کی کوئی مثال نہیں۔ بحر و بر اس کے، ہزار اور اس کے، لو کلام اس کے، ان چیز اس کے، زمین فلک اس کے، ہر جگہ تو موجود ہے۔ اوپر دیکھے تو اللہ، نیچے دیکھے تو اللہ، دائیں دیکھے تو اللہ، بائیں دیکھے تو اللہ، آگے دیکھے تو اللہ، پیچھے دیکھے تو اللہ۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، سمندر کی تہوں میں دیکھے تو اللہ، پہاڑوں کی ٹیٹیال میں دیکھے تو اللہ، گلتے آشاروں میں دیکھے تو اللہ، پھولوں کی پنکھڑیوں میں دیکھے تو اللہ، شیرین پانی کے قطروں میں دیکھے تو اللہ، دودھ کے قطروں میں دیکھے تو اللہ، ابلتے چشموں میں دیکھے تو اللہ، بہتی ندیوں میں دیکھے تو اللہ، سورج کی کرنوں میں دیکھے تو اللہ، چاند کے کرنوں میں دیکھے تو اللہ، ستاروں کے آشاروں میں دیکھے تو اللہ، ہواؤں کے سرسٹر میں دیکھے تو اللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کو پانے کے لیے ہماری زندگی بیٹھ گئی۔ جن کے اجالے میں اللہ کو پاؤ، رات کے اندھیروں میں اللہ کو پاؤ، تو ہر جگہ موجود خدمت کا نمونہ ہے۔ ذرہ ذرہ پتا پتا ڈلی ڈلی تیری خدمت کا فسانہ ہے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، تھوڑی ہکلاتی ہوئی زبان ہے، پھر بھی بہت بہترین انداز میں تقریر کو پیش کیا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کو اور جزائے خیر عطا فرمائے اور ترقی عطا فرمائے۔ اسی طرح میں محمد سبیل کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی فخر الانبیاء وسیدنا المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لك ذکرک
جہاں میں ان سا چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبی کوئی، ابھی تک جن سکینہ عورتیں ان سا ہنسی کوئی، نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں، جو چاہا آپ نے مولا نے رکھی سبھی تجھ میں۔ قابل احترام بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، آج کی اس پر محفل میں آپ حضرات کے سامنے تاجدار آقا رحمت العالمین کو، کونین میں سب سے انوکھے سب سے نیارے، رب العالمین کے دلارے، عبد المطلب کے آنکھوں کے تارے، دائی حلیمہ کے جگر کے پیارے، عبداللہ کے لخت جگر، آمینہ کے نور نظر، اہم مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقداس میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ میرے عزیز دوستوں، قرآن مجید کے بے شمار آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف و کلامات کو بیان کیے گئے ہیں، چنانچہ کہیں فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ بے شک اخلاق کے اعلیٰ مرتبہ پر فارغ ہیں، تو کہیں فرماتے ہیں کہ اے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے، کہیں فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ اللہ کے فضل و کرم ہیں، کہیں فرماتے ہیں کہ اے نبی کہیں فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں، کہیں فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، کہیں فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ کو ساری جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، اور کہیں فرماتے ہیں کہ اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا اور بلند کر دیا۔ فرزان ملت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے صداقت و دیانت کے تذکرے کرتے ہوئے حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کے اعتبار سے سب سے اچھے ہیں، جن کا شرم و حیا کا ذکر کرتے ہوئے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باپردہ کنواری لڑکیوں سے زیادہ حیا کرنے والے ہیں، جن کے سخاوت کے متعلق حضرت عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال و دولت خرچ کرنے میں تمام لوگوں سے بڑھ کر سخی تھے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے حسن سلوک کی تعریف کرتے ہوئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، مگر کبھی بھی آپ نے مجھے نہیں ڈانٹا یا اس کام کے بارے میں یہ کہا کہ کام کیوں کیا یا کیوں نہیں کیا، بلکہ آپ مجھ سے بے حد شفقت فرماتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے اعلیٰ صفات کو بیان کرتے ہوئے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیہودہ اور بری بات کہنے والے نہ تھے، نہ ہی بازار میں شور کرنے والے تھے، نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، بلکہ معاف اور درگزر سے کام لیا کرتے تھے، اپنا کام خود ہی کر لیا کرتے تھے، خود ہی بکری کا دودھ دھو لیا کرتے تھے، اور جھاڑو بھی لگا لیا کرتے تھے، اور آٹا بھی گون لیا کرتے تھے، اور جوتا بھی سی لیا کرتے تھے۔ اس کام کے لیے اپنے کسی خادم یا بیویوں کو تکلیف دینا گوارا نہیں کرتے تھے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے حسن جمال اور اوصاف و کلامات کا ذکر کرتے ہوئے شاعر رسول حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین آدمی نہیں دیکھا، یا کسی عورت نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت بچہ نہیں جنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عیبوں سے اس طرح پاک و صاف پیدا کیے گئے ہیں گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چاہت کے متعلق پیدا کیے گئے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے اعلیٰ صفات کو بیان کرتے ہوئے جن کے اخلاق و مروت کے اعتبار سے سب سے اچھے ہیں، اخلاق کے اعتبار سے سب سے افضل ہیں، لوگوں سے مل جل کر اور قوم کے ساتھ رہن سہن کے اعتبار سے سب سے معزز ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ سب سے بہترین سلوک کرنے والے ہیں، عیب کے کاموں سے دور رہنے والے ہیں، سب سے اچھے اور سب سے امانت دار ہیں، سب سے بڑھ کر حسین و جمیل ہیں۔ سامعین اکرام، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن و حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف و کلامات کو بیان کیے گئے ہیں ان میں یہ تقاضا ہے کہ اپنے دلوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت پیدا کرو جو دنیا کی تمام محبتوں سے بڑھ کر ہو، ایسی محبت پیدا کرو جو تمہارے رگ رگ میں سمائی ہوئی ہو، ایسی محبت پیدا کرو جو اپنی جان اور آل اولاد اور والدین سے بڑھ کر ہو، ایسی محبت پیدا کرو کہ نبی کے عشق میں اپنی جان
جان اور آل اولاد کو نچھاور کر دینا ہمیں آسان ہو، لیکن کسی بھی قیمت پر نبی کی محبت سے نامحرومی گوارا نہ ہے۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو مکمل کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت بہترین انداز میں تقریر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائیں اور ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور پابندی سے مدرسے کو آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ابو سفیان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ ماں کے بارے میں چند الفاظ سے پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین واصلی وسلم علی سید المرسلین محمد وعلی آل اصحاب اجمعین۔ اما بعد، قابل قدر صدر جلسہ مدرسہ عثمانیہ مسجد ریاض الجنہ کے ذمہ دار احباب اور میں اساتذہ کرام، بزرگوں، دوستوں اور میں ساتھیوں، آج میں اس باوقار مجلس میں ایک ایسی ذات مقدسہ سے متعلق گفتگو کرنے جا رہا ہوں اس کا وجود ہمارے لیے رحمت ہے، اور وہ ہستی ہے ماں۔ لفظ ماں سے بویا وفا آتی ہے، جذبات کی شکل میں محبت صدا آتی ہے، جدھر دیکھو ماں ہی ماں کی پکار آتی ہے، وہی صدا ہے جو ہر زبان پر آتی ہے۔ میرا سفر علم کے ساتھیوں، ماں وہ ذات ہے جو اپنے بچوں کو خون و جگر پلا پلا کر بڑا کرتی ہے۔ ماں وہ ذات ہے جو اپنے سینہ کا دودھ پلا کر بچوں کو زندگی کا تحفہ بخشتی ہے۔ ماں اگر سختی کرے تو سختی میں نرمی کا باغپن ہوتا ہے۔ ماں بچے کی بیماری میں اپنی بیماری بھول جاتی ہے۔ ماں بچے کی بھوک میں اپنی بھوک بھول جاتی ہے۔ ماں بچے کی پیاس میں اپنی پیاس بھول جاتی ہے۔ ماں اگر بچے کے چہرے پر غمی کے آخر دیکھے تو تڑپ جاتی ہے۔ ماں اگر بچے کو خوش دیکھے تو مسکرانے لگتی ہے اور اس کے روے سے خوشی جھڑکنے لگتی ہے۔ قول علم کے ساتھیوں، ماں کے مقررات کو دانشوروں نے علم بھی خز اور آخرت پیش کے بغیر نہ سکے۔ پیغمبر علیہ السلام حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تاریخ ہند کے نامور کے عدل بادشاہ نقاز آباد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے ماں کے بغیر گھر قبرستان لگتا ہے۔ انگریزی شاعری نے کہا، بچے کے لیے سب سے جگہ ماں کی گود ہے۔ نادی شاہ نے کہا، مجھے ماں اور پھول میں کوئی فرق نہیں لگتا۔ ماں کی محبت وہ گہرا سمندر ہے جس کی گہرائی آج تک کوئی اندازہ نہیں۔ ماں کی محبت وہ ہمالیہ پہاڑ ہے جس کی بلند آج تک کوئی چھو نہ سکا۔ ماں کی محبت میں وہ گلشن ہے جس پر کہیں دور خزاں کا اثر نہیں۔ ماں کی محبت میں وہ مٹھاس ہے جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں۔ ماں کی محبت کی گرمی سورج کی گرمی کو شرما دیں۔ ماں کی محبت کی ٹھنڈک چاند کی ٹھنڈک کو شرما دیں۔ آؤ آج سے ماں کو سر کا تاج بنائے۔ آؤ آج سے ماں کو دل کا تارا بنائے۔ آؤ آج سے ماں کو آنکھوں کا نور بنائے۔ آؤ آج سے اپنی ماں کو نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ماں کی ممتا کبھی آنکھوں سے جھلکتی ہے، ماں کی ممتا کبھی آنکھوں سے جھلکتی ہے، کبھی دعا میں مچلتی ہے، سہارا بن کر آسمان سے اترتی ہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بہت بہترین انداز میں اپنی ماں کے بارے میں تعارف کرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے۔ محمد عمر کو دعوت ہے، عمر بن وزیر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفى اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لکل نبی رفیق ورفیق یعنی فی الجنت عثمان۔ حضرت گرام معزز حاضرین، امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسلام کے ہی عظیم ہستیوں میں سے ہیں جن کی مثال قیامت تک نہیں لائی جا سکتی، جن کے اعلیٰ صفات بے مثال سخاوت اور انتہائی درجہ کا شرم و حیا کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ کے کنیت عبداللہ ہیں، قریش کے عموئی شاخ سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کی ولادتی واقعہ فیل کے 6 سال بعد ہوئی۔ آپ پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دست مبارک پر آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ نے 2 مرتبہ ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے بیماری ہو جانے کی وجہ سے آپ کو حاضری سے منع فرمایا اور ان کی تیمارداری کا حکم صادر فرمایا، لیکن انہیں ان تمام انعام و اکرام سے نوازا جو عام بدر صحابی کو عطا ہوئی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب قریش کو سمجھانے کے لیے آپ کو مکہ بھیجا گیا، آپ کے بارے میں یہ خبر پھیل گئی کہ آپ قتل کر
دیے جائیں گے. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا انتقام لانے کے لیے ایک درخت کے نیچے تمام صحابہ اکرام سے جہاد پر بیعت لی، جس بیعت کو رضوان کہا جاتا ہے، چونکہ اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شریک ہو نہ سکے تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے اس انداز میں فرمایا کہ اپنا یہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے اوپر رکھ کر فرمایا یہ بیعت حضرت عثمان کی طرف سے ہے. حضرت عثمان کا ایک لقب ذو النورین ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادی ہیں، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، اور ان کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا. آپ کے نکاح میں آئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وفات کے بعد ایک محرم الحرم آپ خلیفہ بنائے گئے. سن 36 ہجری 88 سال کی عمر میں ایک مصر اسود ہاتھوں نہایت مظلومانہ حالت میں جام شہادت نوش کیا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے. جنازہ نمازہ حضرت حکیم بن حزام نے پڑھائی ہے. آپ کی مدت خلافت 11 سال 11 ماہ 14 دن یعنی 12 سال ہے. حضرت عثمان اسلام پر بہت احسانات ہیں. مدینہ شریف میں مسلمانوں کو پانی کے لیے بڑی وقت تھی. آپ نے ایک یہودی سے سارا کنواں 35,000 درہم میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. جنگ توبک میں آپ نے انتہائی فوج اخراجات برداشت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی کا ایک رفیق ہوتے ہیں، لیکن میرے رفیق حضرت عثمان ہیں. اللہ آپ سے راضی ہو کر آپ پر سلام ہوا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد میں محمد مدثر کو دعوت دیتا ہوں. مدثر ابن علی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی علم الانسان ما لم یعلم والصلاة والسلام علی من اعطى الانسان ما یسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قابل خدر صدر السا مدرسہ عثمانیہ مسجد ریاض الجنہ کے ذمہ دار احباب اور میرا اساتذہ اکرام، بزرگوں، دوستوں اور میرا ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں اس بہت ہی خوبصورت و مبارک موقع پر ایسی چیز کا گفتگو کرنے جا رہا ہوں جس سے مستقبل کی قسمت وابستہ ہے. وہ پیارا سا موضوع ہے استاذ. علم کی لاج ہے تو ذات ہے استاد، علم کا تاج ہے تو احترام ہے استاد. علم پھول ہے اگر خوشبو ہے استاد، علم موتی ہے اگر چمک ہے استاد. علم کے شدائیں بھائیوں، علم نور ہی نور ہے، علم سرور ہی سرور ہے، علم حضور ہی حضور ہے. علم کتابوں کے ادب سے آئے گا، علم استاد کے ادب سے آئے گا. استاد چھینی کنویں کے مانند ہے، جتنا ڈول ڈالو گے اتنا ہی پانی نکلے گا. جھکنا شرط ہے، استاد کے سامنے اتنا جھکو گے اتنا ہی علم ملے گا. راہ علم کے بھائیوں، جو علم ادب استاد سے آئے گا وہ روشنی دے گا. جو علم ادب استاد سے آئے گا وہ زندگی کے اونچے آسمان کا تابندار ہوگا. جو علم ادب استاد سے آئے گا وہ زبان سے محبت کے پھول برسائے گا. جو علم ادب استاد سے آئے گا وہ آنکھ سے خوف خدا اور ہمدردی کے آنسو بھٹکائے گا. جو علم ادب استاد سے آئے گا وہ کان سے خدا کی حمد و ثنا کی گیت سنائے گا. جو علم ادب استاد سے آئے گا وہ قلب و جگر اور پورے وجود کو جلا بخشے گا. جو علم ادب استاد سے آئے گا وہ روح کو روشن کرے گا. راہ علم کے بھائیوں، جو علم ادب استاد سے آئے گا وہ دماغ کو روشن اور قلب کو زندہ کرے گا. جو علم ادب استاد سے آئے گا وہ تواضع بن کر قفو حیات پر نمودار ہوگا. آؤ استاذ کو عظمت کا تاج عطا کرے. آؤ استاذ کی قدموں کی دھول کو اپنے لیے اور آپ سب کے لیے سمائے سعادت بنائے. آؤ استاذ کو اپنے باپ کو اور ماں کا درجہ دے اور فخر کرے. آؤ استاذ کو اپنے محبتوں عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرے. علم تیری زندگی کا سنہرا تاج ہے، اس سے شرف اس سے ناز ہے. استاذ کا ادب تیری علم کا علاج ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محمد نمیر ابن ضمیر احمد کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ نماز کے بارے میں بیان کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز کی فضیلت. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک هم فی جنات مکرمون. صدق اللہ العظیم. مہمانان ذی وقار معزز حاضرین، محترم بزرگوں اور دوستوں، میں آپ حضرات کے سامنے نماز کے متعلق چند اہم احادیث شریفہ کا ترجمہ پیش کرنا چاہتا ہوں، جن کی روشنی میں ہمیں نماز کی اہمیت معلوم ہوگی اور ہم دل سے اس پر عمل کر سکیں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی ہے اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا. نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو. آدمی اور شرک کے درمیان نماز کا فرق ہے. اسلام کی علامت نماز ہے. حق تعالیٰ شرانہ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی. نماز دین کا ستون ہے. نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے. نماز مومن کا نور ہے. نماز افضل جہاد ہے. جب آدمی نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر پوری توجہ فرماتے ہیں. اگر وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں. جب آسمان سے کوئی آفت کرتی ہے تو مسجد والوں سے ہٹا لی جاتی ہے. اگر نمازی کسی وجہ سے جہنم میں چلا گیا تو آگ اس کی سجدے کی جگہ کو نہیں چھو سکے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام کر دیا ہے. جنت کی کنجیاں نماز ہے. نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہے جسے سر کا درجہ بدن میں. نماز دل کا نور ہے. جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے وہ بنا لے. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، جب تک پانچ نماز کا اہتمام کرتا رہتا ہے شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے، اور جب وہ نماز میں کوتاہی کرنے لگتا ہے تو شیطان کو اس پر جرأت ہو جاتی ہے اور وہ اسے بہکانے کی کوشش کرنے لگتا ہے. جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. جو شخص صبح کی نماز کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے. محترم سامعین، ان حدیث شریفہ کے بعد آخر میں ایک بہت بڑا عالم حافظ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سناتا چلوں. وہ اپنے کتاب زاد المعاد میں لکھتے ہیں کہ نماز روزی کو کھینچنے والی ہے، صحت کی محافظ ہے، بیماریوں کو دور کرنے والی ہے، دل کو تقویت پہنچانے والی ہے، چہرے کو خوبصورت اور منور بنانے والی ہے، جان کو فرحت پہنچاتی ہے، عذاب میں نشاط و چستی پیدا کرتی ہے، کاہلی و سستی کو دفع کرتی ہے، شرح صدر کا سبب ہے، روح کی غذا ہے، دل کو منور کرتی ہے، اللہ کے انعام کی محافظ ہے، عذاب الہی سے حفاظت کا سبب ہے، شیطان کو دور کرتی ہے اور رحمان سے قرب یعنی نزدیکی پیدا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نماز کا خوب اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ بہت بہترین انداز میں پوری تقریر کی ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. اسی طرح میں نوید ابن ضمیر خان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ شب قدر کی فضیلت کو بیان کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی العباد الذین اصطفى. أما بعد فقد قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. صدق الله العظيم. قابل صدر احترام علماء اکرام، معزز حاضرین، رمضان المبارک ایک برکتوں کا خزینہ ہے. اس مہینے میں ہر آن خدائی رحمت کی برسات ہوتی ہے. عام دنوں میں گنہگار خدا کے دروازے پر جاتا ہے، مگر رمضان المبارک کے مہینے میں خدا پاک کی رحمت ہر گنہگار کے دروازے پر پہنچتی ہے، انہیں جھنجھوڑتی ہے، انہیں توبہ کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے. اسی مہینے میں ایک رات شب قدر کہلاتی ہے. شب قدر وہ عظیم الشان رات کا نام ہے جس میں خدا پاک اپنی بے پناہ رحمتیں بارشوں کی طرح برسا دیتے ہیں.
مغفرت کے 1000 سامان اپنے گنہگار بندوں تک پہنچاتا ہے۔ جس رات شب قدر ہوتی ہے اس رات سورج غروب ہوتے ہی یہ آواز لگائی جانے لگتی ہے کہ ہے کوئی خطا کار جو مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی بخشش کا طلبگار جو مجھ سے مغفرت مانگے اور میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق کا لینے والا جو مجھ سے روزی مانگے اور میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی دولت کا لینے والا جو مجھ سے مانگے اور میں اسے نواز دوں۔ یہ سلسلہ صبح صادق تک جاری رہتا ہے۔ قرآن پاک نے اس کا کیا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور کیا آپ سب جانتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح القدس یعنی جبریل جلوہ فرماتے ہیں کہ یہ سلامتی کی رات ہے جس کا سلسلہ طلوع فجر تک جاتا ہے۔ محترم حضرات اور میرے عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک اس امت مسلمہ کے لیے تحفہ ہے۔ پچھلی امتوں کی عمریں بہت لمبی تھی جس کی وجہ سے وہ عبادتوں کی کثرت کر لیا کرتے تھے۔ اس امت کی عمر مختصر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو فرما کر وہ احسان فرمایا ہے کہ جو بندہ اس رات عبادت کر لے وہ پچھلی امتوں کے 80 سال تک کی عبادت تک کی بازی لے جائے گا۔ اس رات میں حضرت جبریل علیہ السلام بے شمار فرشتوں کے ساتھ آسمان سے اترتے ہیں، ایک جھنڈا خانہ کعبہ پر گاڑ دیتے ہیں اور سوائے گندی جگہوں کے پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں، اور ہر اس مومن بندے سے ملاقات و مصافحہ کرتے ہیں جو اس رات عبادتوں میں مصروف ہو۔ اس رات میں سوائے مشرک کینہ پرور شرابی کے سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ شب قدر رمضان کے آخری 10 تاخیراتوں میں سے کسی میں سے ہے، لیکن وہ خاص رات کون سی ہے اس کی تعین بھلا دی گئی ہے۔ زیادہ مشہور 97ویں رات ہے، مگر صحیح ہے کہ وہ کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے، لہٰذا شب قدر سے محبت رکھنے والوں کو چاہیے کہ وہ آخری کے 10 تاخیرات عبادتوں میں گزارے۔ شب قدر میں خاص طور سے یہ دعا خوب پڑھیں، اللہم انک عفو تحب عفو فاعف عنی۔ ترجمہ، اے اللہ بے شک آپ درگزر اور معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں معاف فرمائیں۔ اور آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شب قدر کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ بہت بہترین انداز میں تقریر کیے۔ محمد عبد الرقیب ابن شاہد کو میں دعوت دیتا ہوں کہ قرآن کے ہدایت نامہ کے بارے میں تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن قریب ہدایت نامہ۔ الحمد للہ ذی الجلال والإکرام، وأصلي وأسلم على صاحب التقریم والانام محمد وعلى آله وأصحابه ذوي الهدى والسلام۔ اما بعد، قابل قدر صدر جلسہ مدرسہ عثمانیہ مسجد ریاض الجنہ کی ذمہ دار احباب اور میرے اساتذہ اکرام، بزرگوں، دوستوں اور میرے ساتھیوں، قرآن قریب ہدایت نامہ قرآن ہی سے زندگی کا نمود ہے، اس سے ہی فرد بشر کا وجود ہے۔ قرآن سے آتی ہے دل میں تازگی، اس سے ہوتی ہے دور رب کی ناراضگی۔ قرآن قریب سیکھنے والے ساتھیوں اور میرے دوستوں، قرآن قریب کتاب اللہ کہلاتا ہے۔ قدوسی فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن قریب لے کر اللہ کے حکم سے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارتے تھے۔ یہ کتاب کائنات کی محفوظ ترین کتاب ہے۔ آج تک ایک بھی نقطہ، ایک بھی حرف، ایک بھی زبر، ایک بھی زیر، ایک بھی پیش نہیں بدلا۔ تورات بدلا، انجیل بدلا، زبور بدلا، سابقات تمام کتابیں بدلی، لیکن آج
نہیں بدلا تو قرآن نہیں بدلا. قرآن قریب سیکھنے والے ساتھیوں اور میرے دوستوں، قرآن قریب پوری انسانیت کے لیے ہدایت نامہ بن کر آیا ہے. قرآن قریب اللہ پیغام اس کے بندوں کے نام آیا. قرآن قریب اللہ سے ہم بہترین کلامی کا ذریعہ بن کر آیا ہے. قرآن قریب دنیا کی محفوظ ترین کتاب ہے. قرآن قریب دنیا کی صحیح ترین کتاب ہے. قرآن قریب دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. قرآن قریب پوری انسانیت کے لیے دستور حیات ہے. قرآن قریب ہی امن و امن کا ضمانت ہے. قرآن قریب سیکھنے والے ساتھیوں اور میرے دوستوں، قرآن قریب کیا ہے؟ قرآن قریب سے زنگ شدہ و منور ہو جاتی ہے. قرآن قریب سے دل کا سرور ہے. قرآن قریب پڑھنے والوں کو کبھی خزا نہیں. قرآن قریب عمل نہ کرنے والوں کو کبھی بہا نہیں. پڑھ قرآن، قرآن تیرا رفیق ہے، تیری قبر میں تیرا شریک ہے. قرآن ہی سے زندگی سکون پائے گی. یہ فصل ربیع ہے، بہار اسی سے آئے گی. قرآن قریب کے عاشق بھائی اور میرے ساتھیوں، قرآن قریب کو اوڑھنا بچھونا بنائے. قرآن قریب کو زندگی کے گلشن کو قرآن قریب کے پھولوں سے سجائے. قرآن قریب پڑھنا عبادت، قرآن قریب رکھنا عبادت. او عہد کرے قرآن قریب کو گھر گھر کا زینت بنائے. قرآن قریب ہی ہماری عزت ہے. قرآن قریب ہی ہماری شہرت ہے. قرآن قریب ہی ہماری دولت ہے. قرآن قریب ہی ہماری زندگی کی خوبصورت عنوان ہے. اے اللہ کی کتاب، ہم تیری قد وسیعت پر فدا، تیری صداقت کا کائنات کا ذرہ ذرہ گواہ. میں انہی چند کلمات پر ختم کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، بہت بہترین انداز میں عبدالرقیب نے تقریر کو مکمل کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. محمد عظیم دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، روزے کے بارے میں تقریر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی ہدانا للاسلام، یصلی وسلم علی صاحب الشفاعۃ والانعام محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. فاما بعد، قابل قدر صدر جلسہ، علماء اکرام، سامعین اعظام، آج میں اس بابرکت مجلس میں میرا گفتگو عنوان ہے روزہ. اللہ نے ہر نیکی کا صلہ بتلا دیا. روزے کا صلہ میں ہوں، اس نے فرما دیا. روزے سے مہکتی جو خوشبو، اس نے ہر مشک عنبر کو شرما دیا. میرے روزے دار ساتھیوں، اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزہ ایسے فرض ہے کہ جیسے پہلے والوں پر تھا. روزے کا مقصد یہ ہے کہ تم پرہیزگار بن سکو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جھوٹ و جھوٹ پر عمل نہیں چھوڑا، اللہ کو ایسے شخص کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اپنا کھانا پینا چھوڑا بخار ہے. میرے خطردان ساتھیوں، روزہ نام ہے اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑنے کا. روزہ نام ہے اللہ کے لیے دن بھر بھوکا رہنے کا. روزہ نام ہے گناہوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنے کا. روزہ نام ہے اپنے آنکھوں کو نظر بد سے بچانے کا. روزہ نام ہے اپنے کانوں کو ناجائز باتوں سے سننے سے روکنے کا. روزہ نام ہے اپنے کانوں کو ناجائز باتوں سے سننے سے روکنے کا. روزہ نام ہے اپنی زبان کو غیبت چگلی سے روکنے کا. روزہ نام ہے اپنے دل و دماغ پاک ہوتے ہیں. روزہ نام ہے تمام گناہوں کو چھوڑنے کا. روزہ نام ہے
میرے سفر علم کے ساتھیوں، روزے سے رضا رب حاصل ہوتی ہے، روزے سے دل و دماغ پاک ہوتے ہیں، روزے سے چہرے پر نور اور جسم میں تازگی آتی ہے، روزے سے جسم میں ہمت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ آگے اور سنو، غور سے سنو، روزے دار کی منہ کی خوشبو اللہ کو بہت پسند ہے، روزے دار کی دعا میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے، روزے دار خدا کا محبوب و مکرم بن جاتا ہے، روزے دار کی راتیں عبادتوں میں بدل جاتی ہیں، روزے دار کے دن پرہیزگاری میں گزرتے ہیں۔ میرے ساتھیوں اور میرے بزرگوں، روزے سے فاقہ کشوں کے فاقے کا احساس ہوتا ہے، روزے میں بے کسوں کی بے کسی میں احساس ہوتا ہے، روزے میں پیاسوں کی پیاس کا احساس ہوتا ہے، روزے میں یتیموں کی یتیمی کا احساس ہوتا ہے، روزے میں مسکینوں کی مسکینی کا احساس ہوتا ہے۔ میرے ساتھیوں، آؤ روزے سے مولا کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنائیں، آؤ روزے سے اللہ کی خوشنودی حاصل کریں، آؤ روزے سے اللہ کی خوشنودی حاصل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، محمد عثمان ابن افتخار کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں وہ اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إنك لعلى خلق عظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، اخلاق کا شیشہ چور ہوا، انصاف دلوں سے دور ہوا، اللہ کا شکوہ یاد رہا اور اپنی شکایت بھول گیا۔ قبل قدر صدر جلسہ آج میں آپ حضرات کے سامنے تاجدار حرم سرور کونین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق کے بارے میں کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ بزرگوں اور دوستوں، اس دنیا میں زندگیوں کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 انسانوں کی زندگی، نمبر 2 انسانوں کے علاوہ المخلوقات کی زندگی۔ چرندے، پرندے، درندے اور حیوانات، ان تمام کی زندگیوں کے لیے کوئی نمونہ نہیں، یہ جیسے چاہتے ہیں ویسے زندگی گزار سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی طریقہ نہیں، البتہ انسانوں کی زندگیوں کے لیے طریقہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام، ان میں بھی محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے قیامت تک آنے والے سبھی انسانیت کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو ایمان اور یقین کی دعوت دی اور زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر ہزاروں انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دنیا کا بچہ جانتا ہے، اپنا تو اپنا غیر بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آج تک اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا با اخلاق انسان نہ پیدا ہوا اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تب میری عمر 8 سال کی تھی۔ میری ماں مجھے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے علاوہ مدینہ کے مرد اور عورتوں نے آپ کا تحفہ دیا، میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جس کا میں ہدیہ دوں سوائے میرے بیٹے کے، اس کو فرما لیجئے یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے آپ کی 10 سال خدمت کی، سفر میں، حضر میں، ہر حال میں خدمت کی، خدا کی قسم کبھی بھی کسی کا بگڑنے پر نہ ڈانٹا، نہ مارا، نہ ناراض ہوئے، اگر گھر والا بھی ڈانٹا تو فرماتے اسے چھوڑ دو، مقدر میں ہو جاتا تو اس میں نس کی کوئی غلطی نہیں۔ بزرگان محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر ہزاروں انسان اسلام میں داخل ہوئے اور ہزاروں انسانوں کی زندگیاں بدل گئی اور ہزاروں اللہ کے بندے
जहन्नम की बहती हुई आग से बचकर जन्नत के मुख्तहिस हो गए। ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का नतीजा है। वो ये है कि हर एक को सलाम करना, मोहब्बत से बात करना, नरमी से बर्ताव करना, दूसरों की तकलीफ पर सब्र करना, हर एक की खिदमत करना, दूसरों की मदद करना, सारे अखलाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, सहाबा की ज़िंदगी में थी, औलिया की ज़िंदगी में मौजूद थी। गर्ज हर एक के साथ अखलाक से पेश आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत को अखलाक की तालीम दी और करके बताया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कबीला दूस आप पर बहुत जुल्म किया है, आप इनके लिए बदवा फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला की तरफ रुख करके अपना हाथ आसमान की तरफ उठाकर अल्लाह, सहाबा ने फरमाया, ख्याल था कि अब कबीला दूस सिला को बर्बाद हो जाएगा, मगर हमने सुना अल्लाह कबीला दूस को हिदायत और पर रहम फरमा। बस अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हम सबको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अखलाक अपनी ज़िंदगी में लाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इस बच्चे की उम्र में बरकत अता फरमाए। और इसी तरह मैं मोहम्मद इनाबत जुनैद इब्ने शाहिद को दावत देता हूँ कि आए वो अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल मुबीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़िज़ मेहमानान, हाज़िरीन जलसा, मेरे तकरीर का उन्वान हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शख्सियत, भला शीर खुदा, हैदर कर्रार, दामद रसूल, सरदार जन्नत, हसनैन कर यमीन के वालिद, माजिद अमीरुल मुमिनीन सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कौन न वाक़िफ़ होगा। ये वो मुक़द्दस हस्ती है जिसकी परवरिश खुद रसूल कायनात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ये वो ज़ात इकरामी है जिसे हिजरत की रात हुजूर की जगह, हुजूर के बिस्तर पर सोने का सिर्फ हासिल होगा। ये वो पाकिज़ा इंसान है जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंग तबूक के मौके पर मदीने में अपने नायब मकरार किए और फरमाया, मेरे लिए हज़रत मूसा के भाई हज़रत हारून की तरह है। ये वो अजीम हस्ती है जिनके बारे में आपने फरमाया, अली की मोहब्बत मेरी मोहब्बत। हज़रात, आइए आज ऐसी मुक़द्दस हस्ती की कुछ हालात जानते हुए जिनसे मोहब्बत करना भी ईमान है। आपका नाम अली, वालिद का नाम अबू तालिब, कुन्नियत अबुल हसन और अबू तराब, लक़ब असदुल्लाह यानी शीर खुदा और हैदर करार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास चचा अबू तालिब के फ़र्जंद थे और बचपन से ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में रहे। बच्चों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले भी आप ही थे। इस्लाम लाने के वक़्त आपकी उम्र 8 से 10 साल लिखी गई थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु निहायत बहादुर इंसान थे, इतने अक्लमंद और होशियार थे, ताकतवर व परहेज़गारी में अपने मसाइल आप थे, हर दर्जात इबादत गुजार थे, दुनिया से भी रुग़बत रहते, कसरत से रोने वाले थे, वो इस्लाम के अजीम मुजाहिद थे। जंग खैबर में मरहब जैसे पहलवान को पछाड़ डाला और कल के इतने वज़नी दरवाज़ों को अपनी ईमानी क़ुव्वत से तन तनाहट उठाकर दूर फेंक डाला। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमाम ग़ज़वात में शिरकत की। सिर्फ जंग तबूक में आपको मदीने में रोक लिया गया था। 18 ज़ुल्हिज्जा 35 हिजरी को हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद आप खलीफा मुंतखब हुए और 18 रमज़ान 40 सुन में हज़रत अब्दुल रहमान बिन मलजम के हाथों ज़ख्मी हो गए और 3 रोज़ बाद इस जहाँ फारी से तशरीफ़ ले गए। हज़रत हसैन व हुसैन और हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपको गुस्ल दिया और हज़रत हसैन ने आपकी जनाजे की नमाज़ पढ़ाई और सुबह के वक़्त आपको दफन किया गया। आपकी कल उम्र के बारे में 3 अक़वाल मिलते हैं, 65, 68, 67 और मदद खिलाफत 4 साल 9 महीने 1 दिन है। आप पर सलाम और अल्लाह आपसे राज़ी हो। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, बहुत बेहतरीन अंदाज़ में तकरीर पेश किए हैं। मैं मोहम्मद इसहाक़ इब्न एजाज़ को दावत देता हूँ कि आए वो अखलाक़ रसूल के बारे में अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صدر جلسہ، بزرگوں اور دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے اور وسلم کے اخلاق کے بارے میں چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کائنات انسان کے لیے سرکار مدینہ کو نمونہ مقام بھیجا تھا تاکہ خدا کا ہر بندہ اور وسلم کے اطاعت و عبادت کے مطابق زندگی گزاری. تاریخ گواہ کے اور وسلم کی جیسا با اخلاق انسان آج سے دنیا میں نہ پیدا ہوا اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا. اپنے تو اپنے غیران دوست دشمنوں نے آج وسلم کے اخلاق کو تسلیم کیا. سیرت کی کتابوں میں آج وسلم کے اخلاق کے بارے میں آج وسلم کے اخلاق کے واقعات سے بڑی پڑھی ہے. بزرگوں اور دوستوں، روایت میں آئے کہ مکہ مکرمہ میں ایک یہودی جس کو آج وسلم سے انتہائی درجہ عداوت و دشمنی تھی، آج وسلم کا گزر اس کے گھر پر سے ہوتا تھا تو وہ یہودی سارا اکڑا کر کے آج وسلم جس پتھر پر ڈال دیتا تھا. آج وسلم ہاتھوں سے جاتے ہوئے آگے آگے بڑھ جاتے تھے. اتفاق سے ایک موقع پر مسلح 3 دن تک وہ دشمن آج وسلم پر کچھ نہ پھینکا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے لوگوں سے یہودی کے متعلق درمیان فرمایا تو معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے تو فوراً آس وسلم کی دعوت کرنے کے لیے تشریف لے گئے. جب یہودی کی نظر آس وسلم پر پڑی تو بے ہوش ہو کر گر گیا اور آس وسلم کی اس پاکیزہ اخلاق سے مارتوس ہوا. جب وہ شاید تو آس وسلم پر فدا ہو گیا اور فوراً کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر ایمان قبول کر لیا. ساری زندگی نبی کی اطاعت کرتے ہوئے صحابیات کا شفاعت کر کے دنیا سے چلے گئے. بزرگوں اور دوستوں، میرا ساتھی اور ذرا اندازہ لگائے دوست دشمن کے ساتھ بھی آج وسلم کتنے اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے. ایک روایت میں ہے کہ آج وسلم نے فرمایا جو تم سے کرتا ہے تم مجھ سے جڑو، جو تم پر ظلم کرتا ہے تم اس کو معاف کرو اور جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. فرمایا ہر ایک کو سلام کرنا، ہر ایک کے ساتھ ہمدردی خیر خواہی کا معاملہ کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، دل میں کسی کے بارے میں کھوٹ نہ رکھنا، یہ سارے حقائق آج وسلم نے محنت کی دعوت کی محنت کی ذریعے اس امت کو سکھلایا. ذرا ہم کو بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق زندگی میں لا کر ساری امت میں چل پھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی دعوت دی. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اخلاق مرندہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، بہت بہترین انداز میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پیش کیے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے جزا خیر عطا فرمائے. اس کے بعد میں محمد سیف ابن یعقوب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول المبین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبیا لکان عمر. محترم حضرات، معزز حاضرین، آج کی محفل میں ایسی شخص کا ذکر جمیل کرنے جا رہا ہوں جن کے تذکرے سے دل و دماغ میں ایمان کی تازگی بھر جاتی ہے، جن کے تذکرے سننے کے بعد قلب و نگاہ مسرت سے ہمکنار ہوتی ہے، جن کا نام آنے سے دل میں جوش، ولولہ، ہمت، حوصلہ، جرت و بے باکی پیدا ہوتی ہے، باطل کے سامنے ڈب جانے کا جذبہ حاصل ہوتا ہے. میری مراد اسے دعائے رسول مراد مصطفیٰ حضرت سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے. حضرت آپ کا تعلق قریش کے ادوی شاخ سے تھا.
ابو حفص کنیت اور فاروق لقب ہے۔ واقعی فیل کے 13 سال کے بعد 584 عیسوی میں پیدا ہوئے اور اسلام کے 5ویں یا 6ویں برس 27 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ آپ سے قبل 40 مرد اور 11 عورتیں اسلام لا چکی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اسلام لانے کی دعا فرمائی تھی۔ جس وقت آپ اسلام لائے اس وقت جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی کہ یا رسول اللہ، عمر کے اسلام لانے سے آسمانوں کی مکین بہت خوشی ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مسلمانوں کو آپ کا اسلام لانے پر بے حد خوشی تھی۔ آپ کا اسلام لانے پر اسلام کو بہت غلبہ نصیب ہوا۔ مسلمان کھلم کھلا کعبے میں نماز پڑھنے لگے۔ آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ سوچتے زمین پر تھے لیکن اس کا فیصلہ آسمانوں پر ہو جاتا تھا۔ کئی بار آپ نے سوچا اسلام میں یہ حکم ہونا چاہیے، قانون ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی حکم نازل فرمایا۔ چنانچہ پردے کا حکم، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز وغیرہ کا حکم آپ کے خواہش کے مطابق اتارا گیا۔ اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عمر کے زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ اسلام پر آپ کے مضبوط اور پختگی کا علم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، مگر چونکہ حضور آخری نبی ہے اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا عمر تم سے تو شیطان بھی ڈرتا ہے۔ حضرات، آپ کے دور سلطنت میں اسلامی حکومت روم، فارس اور یورپ سے بھی آگے نکل گئی تھی۔ یہاں تک اسلامی سلطنت کی حدود 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ اسلام میں سرنگری جاری کرنے والے آپ ہی ہیں۔ اسلام میں سب سے پہلے قاضی آپ ہی ہے اور آپ ہی نے قاضی کو سب سے پہلے مقرر کیا۔ اس کا وظیفہ بیت المعمول سے مقرر کیا۔ سب سے پہلے مسجد میں فرش بچھانے کا انتظام آپ نے کیا۔ عوام کی بھلائی، قوم کی دیکھ بھال، راتوں کا پہرا، دروں کی کوڑی کی سزا، دفتروں کا قیام وغیرہ بے شمار ہم چیزوں کی شروعات آپ ہی سے ہوتا ہے۔ آپ نے دین کے عدل کا انصاف کا نمونہ دیا ہے کہ قیامت تک کوئی اس کے مثال نہیں لا سکتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد آپ مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر مقرر ہوئے۔ 10 سال 6 مہینے 13 دن تک خلافت کے فریض انجام دیتے رہے۔ حضرت مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ عنہ نے ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز نے فجر کی نماز میں بروز بدھ 27 ذی الحجہ 24 کو زیر آلود خنجر سے پر قاتلانہ حملہ کیا۔ اس کے نتیجے میں محرم الحرام بروز اتوار 14 دن تک زخمی حالت میں گزار کر اظہار فانی سے تشریف لے گئے۔ حضرت شعیب رومی رضی اللہ عنہ نے آپ کے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے پہلوں سے مدفون ہوئے رضی اللہ عنہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محمد عمار پاشا ابن سراج اور محمد حسان چھوٹی ناحمد پیش کریں گے، اس کے بعد تقریر کا سلسلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں نیک بنو تم جھگڑے چھوڑو ایک بنو تم، اچھی باتیں سیکھو گانے چھوڑو نعتیں سیکھو، علم و عمل کی دولت لے لو، نیکی گھر کے جنت لے لو۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد میں محمد اویس کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں قرآن کی فضیلت کے بارے میں بیان کریں۔ اویس ابن عبد الرحیم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ سامعین، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں اور بزرگوں، قرآن کریم دنیا کی مقدس ترین کتاب ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر پر آخری کتاب کی شکل میں نازل فرمایا۔ قرآن کریم سے پہلے دنیا کی جو حالات تھی وہ ناقابل بیان ہے، لیکن یہ قرآن پاک کا ہی معجزہ تھا کہ اس کے آتے ہی دنیا میں انقلاب آ گیا۔ کفر و شرک کی تاریخیاں چھوٹنے لگی اور ظلم و ستم کی آگ بجھنے لگی۔ محترم حضرات،
قرآن کیا ہے؟ قرآن ایک دستور حیات ہے، زندگی سنوارنے کا سامان ہے، ہدایت کا نور ہے، حق کا منشور ہے۔ قرآن کیا گیا؟ عالم میں انقلاب رونما ہو گیا۔ قرآن نے شہر بدل دیے، منزل بدل ڈالی، معیشت بدل ڈالی، معاشرت کو نیا رخ دیا، سماج کو پاکیزہ کیا، زمانے سے شرابیوں کو پاک کیا، انسانی ذہنیت کی تربیت کی۔ قرآن آیا تو ڈاکہ ڈالنے والے رہبر ہو گئے، قاتل جان کے محافظ بن گئے، ظالم دل رحم دل بن گیا، بزدل ہمت والے بن گئے۔ جو قطرہ تھا وہ سمندر بن گیا، جو جاہل تھا وہ عالم بن گیا، جو لوہا تھا وہ پارس بن گیا۔ حضرات گرامی، قرآن وہ مقدس کتاب ہے جس کی عظمت اور برکت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ قرآن کی ہی برکت سے جس نے حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا، حضرت عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، حضرت عثمان غنی کو ذو النورین بنا دیا، حضرت علی کو مرتضیٰ اور ادھر قرار بنا دیا، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا بے مثال مکاتب بنا دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو قوم قرآن سے جڑی وہ قوم مقدس ہو گئی، جو لوگ قرآن پر چلے وہ لوگوں کی نگاہ میں پسندیدہ بن گئے، قرآن سے رحل جڑا تو لوگوں کا پیارا ہو گیا، قرآن سے کوئی کپڑا جڑ کر جزدان بنا تو اس کی عزت بڑھ گئی۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے بعض قوموں کو بلندی عطا فرمائی اور بہت سوں کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ محترم دوستوں، میرے ساتھیوں اور بزرگوں، ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید جیسی کوئی کتاب ہے نہ کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ قرآن کی ایک سورت تو کیا ایک آیت بھی بنا کر نہیں لا سکتا۔ قرآن کا یہ چیلنج کل بھی تھا، آج بھی ہے اور تا قیامت باقی رہے گا۔ محترم، مگر بڑے افسوس کی بات ہے ہم مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ جو ظلم کیا وہ دنیا کی کسی کتاب کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ وہ دل مومن کے لیے نور بن کر آیا تھا، ہم نے اس پر چلنے کی بجائے فقط عیسیٰ علیہ السلام اور مردوں کی بخشش کی کتاب بنا دیا، زندگی میں اتارنے کی بجائے بیٹیوں کی رخصتی کے وقت سر پہ سایہ کرنے والی کتاب بنا دیا، جبکہ یہ زندوں کی کتاب تھی، یہ ہدایت کی کتاب تھی، یہ دستور حیات تھا۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں اور بزرگوں، اس کی عظمت کو پہچانو، اس کی قیمت کو سمجھو، خالی چومنے کی بجائے دل اور نگاہ میں بساؤ، تب کہیں بات بنے گی۔ بہت آسان سودا ہے تمہارے واسطے، انظر جو تیری زندگی میں قرآن پر قربان ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت بہترین انداز میں کیے۔ اس کے بعد میں سیف اللہ ابن انصر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے، ماں کی دینی زندگی کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں تقریر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قابل قدر صدر جلسہ مدرسہ عثمانیہ مدیز ریاض الجنہ کی ذمہ داروں، احباب اور میرے اساتذہ اکرام اور بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس خوبصورت پروگرام میں میری تقریر کا عنوان ہے ماں کی دینی زندگی۔ وہ مائیں پیدا کرتی تھی نمازی، دھنی تلوار کے میدان کے غازی۔ وہ مائیں جب کہ لیتی تھی بلائیں تو یوں بیٹے کو دیتی تھی دعائیں۔ عبادت میں گھٹے بیٹا جوانی، شہادت میں ختم ہو زندگانی۔ یہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ ماں کے سائے سے عاطفت و پرورش پاتی نسل نو پر ماں کی زندگی کا اثر اس طرح پڑتا ہے کہ جس طرح چٹکتی کلیوں پر لہلہاتے چمن کا، مرجائے فضاؤں پر نکلتے سورج کا، وہ بے نور آنکھوں پر وہ چاند کی ٹھنڈی ٹھنڈی کرنوں کا، دل و دماغ پر وہ آب شیرین کا، افسردہ جسموں پر وہ پرکیف ہواؤں کا، مردہ پڑے جذبات پر وہ انگیز باتوں کا۔ اور میرے پیارے دینی دوستوں اور بزرگوں، آؤ میں تمہیں ایک حیرت و انگیز واقعہ سناؤں جس سے پتہ چلے گا کہ ماں کی گود کیا ہوتی ہے۔ اس وقت
حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب 4 سال کے ہوئے، ان کی ماں انہیں استاد کے پاس مکتب میں لے گئی کہ میرے یتیم اور لاڈلے بچے کی بسم اللہ کروا دو. تو استاد صاحب نے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے الف لام میم سے پڑھنا شروع کر دیا. پڑھتے چلے گئے 15 پارے مکمل کر دیے. استاد صاحب حیران تھے. انہوں نے کہا آگے پڑھو بیٹا. تو حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا استاد محترم، جب میں میری ماں کے پیٹ میں تھا تو اللہ نے مجھے میری ماں کے پیٹ میں تھا، میری ماں نے 15 ہی پارے پڑھے تھے تو اللہ نے مجھے 15 پارے یاد کروا دیے. میرے پیارے دینی دوستوں اور بزرگوں، اس وقت عورتیں اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر بڑا دھیان دیتی تھی اور ان کے اندر اعلیٰ اسلامی جذبات تو بڑھتے تھے اور شہادت کی موت کا شوق پیدا کرتی تھی. یہ او اللہ آج بھی ویسی مائیں پیدا فرما. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بہت بہترین انداز میں تقریر کے. اب ایک آخری ہے محمد زبیر ابن انور صاحب، روزے کے بارے میں عنوان ہے ان کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روزے کی اہمیت. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. حضرت سامعین، معزز حاضرین، روزہ اسلام کا چوتھا اہم ترین رکن ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر فرض فرمایا ہے. روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں جس کا معنی ہے عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے، عورتوں سے مجموعات اور دوسری روزہ توڑنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو رکھ کے رکھنا. ہر وہ بالغ مرد و عورت جو بیماری و مسافر نہیں، ان تمام پر روزہ رکھنا ضروری قرار دیا گیا ہے. ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ترجمہ، اے ایمان والوں، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کیا گیا تھا، اس توقع پر کہ تم روزے کی بدولت رفتہ رفتہ متقی بن جاؤ. نیز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الجنت الثمانیہ ابواب منہا باب یسمى الریان لا يدخلوه الا الصائمون. جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ کا نام ریان ہے جس میں صرف روزے دار داخل ہوں گے. ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے. محترم سامعین، روزے دار اصل خدا پاک کی جانب سے عظیم تحفہ ہے جو بے شمار فوائد کا حامل ہے. جسمانی اعتبار سے روزہ جسم میں پیدا ہونے والی بہت سی بیماریوں کو دور کرتا ہے، معدے کی غلاظت کو صاف کرتا ہے، اندھوں کی خرابی کو درست کرتا ہے. روزہ موٹاپے اور کولیسٹرول کا دشمن ہے. وہ ہمیں روزہ روحانی اعتبار سے صبر سکھاتا ہے، برداشت کی طاقت پیدا کرتا ہے، گناہوں سے بچنے اور اس سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت بخشتا ہے. روزہ ہمیں تقوی، پرہیزگاری اور نیکیوں کی راہ دکھلاتا ہے. روزہ ہمیں عدل و مساوات کا سبق دیتا ہے، رحم کا جذبہ بیدار کرتا ہے، زبان اور نگاہ پر کنٹرول کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے، بھوکے رہ کر غریبوں کے دکھ درد کو سمجھنے کا موقع دیتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھوکے پیاسے رہ کر نفسانی خواہشات و شہوانی لذات سے بچنے کی وجہ سے ایک گناہ فرشتوں جیسی عادت حاصل ہوتی ہے اور خدا کی صفت کے وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اس کی مشابہت پیدا ہوتی ہے جو یقیناً خدا کو بہت پسند ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کو نقل کیا تھا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ.
روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ ہوں۔ حضرات، جیسے کہ آپ نے ابھی روزے کے فوائد سنے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم روزے میں ہر قسم کے گناہوں سے بچیں اور اپنی زبان کو جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ سے بچائیں، ورنہ ہمارا روزہ بیکار ہو جائے گا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام جنۃ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَصْغَبْ فَإِنْ صَبِّهُ أَحَدٌ أَوْ قَتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، یعنی روزہ گناہوں سے اور جہنم سے بچنے کا ڈھال ہے۔ جب تم میں سے کوئی روزے میں سے ہو تو اپنی زبان سے بری بات نہ نکلے اور شور شرابہ نہ کرے۔ اگر کوئی سے برا بھلا یا جھگڑا کرے تو یہ جواب دے کہ میں روزہ دار شخص ہوں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے سوائے پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے رات کو قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں رات جاگنے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ لہٰذا ہمیں روزے کو روزے کی طرح رکھنا چاہیے، نماز، تلاوت، ذکر و اذکار کے ساتھ روزہ گزارنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیں صحیح سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بہت دیر سے یعنی فجر کی نماز کے بعد جو احباب ہمارے بچوں چھوٹا موٹا پروگرام سنے، ان کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے بیٹھ کر ہمت افزائی کی ہے۔ آپ کا بہت بڑا شکر ہے، اور رب کا سب سے پہلے اللہ تبارک کا کروڑوں احسان ہے کہ بچے 1 گھنٹے کے اندر اس طرح کے بہترین تقریر آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اس کے بارے میں 5 منٹ یہ حضرت تاثر پیش کریں گے، اور اس کے بعد حضرت حافظ محمد زبیر صاحب، انہوں نے 10 سال تک مسجد علی سیدنا علی میں خدمت کی ہے۔ اسی طرح بعضو جو حضرت ہیں وہ بھی خدمت کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ بچوں کے 5 منٹ تعصب پیش کریں گے، اس کے بعد دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، وأذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ معزز سامعین اکرام، پیارے عزیز بچوں، بڑی ہی خوشی اور مسرت کا موقع اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے۔ دل تو یہ چاہتا تھا کہ بچوں کا پروگرام اور چلے اور ہم سنیں، لیکن افسوس وقت کا تقاضا ہے کہ بچوں کو بھی اسکول جانا ہے اور آپ لوگ بھی کاروبار اور تجارتوں کے لیے جانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو، بیٹھ کر دین کی باتیں جو بچوں نے بتائی ہیں، بہت قیمتی باتیں بتائی ہیں، صحیح معنوں میں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ علی الاعلان کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جاننے والے یعنی علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور آگے اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک پڑھی ہے، اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھے اور سکھائیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس میں بچوں نے قرآن کے بارے میں بھی بتایا، سیرت کے بارے میں بھی بتایا، روزے کے بارے میں بھی بتایا، اور دینی معاشرہ ہم کو کیا سکھاتا ہے، قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، ماں باپ کی جنت، ماں باپ کا مقام و مرتبہ بھی بتایا، نماز کی اہمیت بھی بتائی، صحابہ اکرام کی اہمیتوں کو بھی بچوں نے ہمارے سامنے بڑے اچھے انداز سے بتایا۔ صحیح معنوں میں ہم لوگوں کو اس کے اوپر سوچنا ہے کہ بچے نے کیا کہا ہے۔
بچوں نے کیا کہا ہے بچوں کو نہیں معلوم، بچوں کو رٹایا گیا، بچوں کو یاد کرنے کے لیے کہا گیا، لیکن بچوں نے ہماری زندگیوں کو نچوڑ کر سامنے رکھ دیا ہے کہ بچوں نے بتایا قرآن کیا کہتا ہے۔ صحابہ کرام جس نے قرآن کو اپنایا وہ یہودی سے بچ کر مسلمان ہو گیا اور مسلمان میں صحابی ہو کر جنت میں جانے والے بن گئے۔ یہ کس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنی زندگی میں اپنانے کی وجہ سے اللہ نے وہ مقام و مرتبہ دیا۔ پیدا ہوئے تھے یہودی، زندگی گزاری یہودی طریقے پر، تھوڑے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور ان کے اخلاق کو دیکھ کر ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر جنت میں جانے والے بن گئے۔ افسوس در افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان کے ماں کے پیٹ میں پیدا ہوئے، مسلمان کے گھر میں رہے، مسلمانوں کے محلے میں رہے، مسلمان بن کر دنیا میں جیتے رہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم کو نہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں معلوم، نہ قرآن کے بارے میں معلوم ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ مسلمان ہونا اپنے آپ میں ایک گریڈ تھا، ایک فخر تھا۔ جس جگہ سے مسلمان گزر جاتے تھے اس جگہ سے محلی گلیاں گواہی دیتی تھی کہ یہاں سے مسلمان گزرا ہے۔ ایک جگہ پر ایک یہودی گزر رہا تھا، وہاں پر دیکھا ایک چٹان، ایک نقصان دینے والی چیز پڑی تھی، تو اس نے کہا کہ اس راستے سے گزرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہ ہو سکتا ہے یہاں سے کوئی مسلمان اب تک گزرا نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھیوں نے جب پوچھا تو کہا کہ مسلمان کو معلوم ہے کہ راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے، مسلمان کا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ ضرور یہاں سے مسلمان گزرا ہوتا تو یہ چیز یہاں پر موجود نہ ہوتی۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں نے جو بہترین باتیں بتائی ہیں گھر گھر تک، جہاں تک ان بچوں کی آوازیں گئی ہیں، ماشاءاللہ حضرت نے بھی بہت محنت کی ہوگی، اس محنت کے بغیر یہ بچے اتنے کامیاب نہیں بن سکتے۔ اگر ایک بچے کو بیٹھ کر کوئی ماں باپ سورۃ الفاتحہ کی 2 آیتیں صبح سے شام لگا لیتے ہیں یاد کرانے کے لیے، لیکن بچوں کے لیے حضرت نے خوب محنت کی ہے، بچوں نے بھی محنت کی ہے۔ اللہ بچوں کو اور حضرت کو بھی اور مسجد کے ذمہ داروں کو بھی، جتنے لوگوں نے بھی ان بچوں کی تعلیم کے لیے بیڑا اٹھایا ہے، اللہ سب کے جان مال عزت و آبروؤں میں اور کمائیوں میں اور ان بچوں کی تعلیم میں خوب خیر و برکتوں سے نوازے۔ اللہ سب کو نظر بد سے بچائے۔ بس انہی چند کلمات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بڑی خوشی ہوئی، مجھے اپنا بچپنا، اپنا مدرسے کا، اپنا مکتب کا وقت یاد آ رہا تھا کہ ہم بھی کبھی ہوا کرتے تھے، اس طرح کی باتیں وہاں پر بیان کر دیتے، لیکن اب سمجھ میں آتی ہیں ان باتوں کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی جو رمضان آنے والا ہے اس کی قدردانی کرتے ہوئے اپنے اپنے بچوں کے تعلیم کی، دین کی، جیسے ہم دنیا کی فکر کرتے ہیں کہ میرے بعد میرا بچہ کیا کرے گا، میرے بعد میرے جیتے جی میں اپنے بچے کو مکان کا انتظام کروں، کھانے پینے کا، تجارت کا، بزنس کا، کاروبار کا انتظام کروں۔ ہر ایک پیرنٹ سے کوشش کرتے ہیں، کوشش یہ کرے ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد میری اولاد کا ایمان کا کیا ہوگا۔ تو اسی فکر کو ہم کو لے کر آگے چلنا ہے کہ ہمارے بعد ہمارے جیتے جی سب سے پہلے ہم دیندار بنیں گے، اپنے گھر کو دیندار والا ماحول بنائیں گے، اور اپنے بچوں کی جیسے ہم دنیاوی فکر کرتے ہیں اس طرح سے اپنی اور اپنے بچوں کی آخرت، جنت اور قبر کی فکر کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ بچوں کے پروگرام میں شرکت کا موقع ملا، بچوں کا پروگرام سن کے بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ بچوں کے علم میں ترقی عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ اس مسجد ریاض الجنہ مدرسہ عثمانیہ بہت اچھے طریقے سے تعلیم چلتی ہے، اساتذہ کرام کی بہت اچھی محنت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی آنا بھی ہوتا ہے، خاص کر ہمارے
सिराज हज़रत के मकतब में बैठने का भी मौका मिलता है, कुरान सुनने का बच्चों के कुरान सुनने का मौका मिलता है। इतनी खुशी होती है क्या बताएं कि हज़रत माशाअल्लाह जिस तरह क़ियामत आम के मदरसे में मेहनत कराते हैं तजवीद के ताल्लुक़ से, कुरान के ताल्लुक़ से, तो इनके मकतब में बैठ के ऐसे महसूस होता है कि कोई क़ियामत आम के मदरसे में बैठे हैं। माशाअल्लाह बहुत अच्छे तरीक़े से तजवीद पे ज़ोर देते हैं, बड़ी खुशी होती है। बाहर भी चर्चा करते रहता हूँ कि माशाअल्लाह मकतब के अंदर इस तरह की तजवीद बहुत कम देखी जाती है, जिस तरह हिफ्ज़ के मदरसों में मेहनत कराई जाती है। कि जी अभी रमज़ान की छुट्टी हो गई ना, आज से छुट्टी है ना, तो अभी 2 महीने क्या पूरा भूल जाओगे? हाँ? रमज़ान में भी क्लास है ना, तो आना हज़रत के पास पढ़ते रहना है, समझे? और घर में भी रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करना। रमज़ान का महीना क्या है? रमज़ान में किससे ज़्यादा ताल्लुक़ है? कुरान से ज़्यादा ताल्लुक़ है, समझे? अल्लाह ताला ख़ुद कुरान में फ़रमाए, रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल किया है, समझ में? तो रमज़ान में सबसे ज़्यादा कुरान की तिलावत करेंगे ना? हाँ, एक तो कुरान की तिलावत करने से रमज़ान की एक मुनासबत है, इसके अलावा आप रमज़ान के बाद भी मदरसे को फिर से आना है, तो रमज़ान में ज़्यादा तिलावत करते रहने से आपका जो पढ़ने का एक सिलसिला था वो बाक़ी रहता है, समझे? 2 महीना छोड़ दो कि 1 महीना कुरान पढ़ना छोड़ दोगे, फिर रमज़ान के बाद आएंगे, नूरानी क़ायदा जो हज़रत आपको क़ायदे रटाए हैं वो भूल जाओगे, कुरान कैसे पढ़ते थे वो भूल जाओगे, फिर नए से फिर आप पे मेहनत करनी पड़ेगी। हज़रत की मेहनत भी ज़ाय और आपका पढ़ना भी ज़ाय हो जाएगा। इसलिए क्या करना है, अभी हज़रत बता रहे हैं कि रमज़ान में भी क्लास चलेंगे, इसके अलावा आप भी अपने तौर पे घर के अंदर डेली कुरान को पढ़ते रहना है। पढ़ेंगे ना? हाँ, हज़रत के पास जो 2 सफ़े सबक सुनाते हैं, मिसाल के तौर पे रमज़ान में कोशिश करो कम से कम डेली आप 1 पारा कुरान पढ़ेंगे ना? तो 1 पारा डेली कुरान पढ़ेंगे तो पूरे रमज़ान में 1 कुरान आपका हो जाएगा, समझ में? तो रमज़ान में कम से कम आप 1 कुरान को ख़त्म करेंगे। एक तो स्कूल की छुट्टियां भी आ रही, समझे? तो 1 कुरान रमज़ान के अंदर ख़त्म करो और बताओ हज़रत को आके कि हमने 1 कुरान ख़त्म किया है, समझे? कुरान पढ़ो अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने मरहूमीन के लिए, और सबसे बढ़कर अल्लाह को राज़ी करने के लिए कुरान पढ़ना है, समझे? और दुआ करना है कि ऐ अल्लाह जिस तरह हम रमज़ान के अंदर कुरान पढ़ रहे हैं इसी तरह हमें रमज़ान के बाद और पूरी ज़िंदगी इसी तरह तिलावत करते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, समझे? अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला इन बच्चों को और इन बच्चों के असातिज़ाए किराम को और मदरसाए उस्मानिया के तमाम असातिज़ाए किराम को और ज़िम्मेदारों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा अरहमना या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या अव्वलल अव्वलीन या आखिरल आखिरीन या रब्बल आलमीन। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, रहम का, करम का, अफ़ू का, आफ़ियत का दरगुज़र का मामला फरमा। या अल्लाह हम सब को तेरा अहकामात पर, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह हम सब को कलिमे वाली, सजदे वाली, शहादत वाली, तिलावत वाली मौत नसीब फ़रमा। बुरी मौत से, हादिसात की मौत से हम सब की हिफाज़त फ़रमा। या अल्लाह हम सब की यहाँ पर जमा होने को कबूल फ़रमा। या अल्लाह इन बच्चों ने या अल्लाह अपना जो प्रोग्राम पेश किया है, या अल्लाह इस प्रोग्राम को या अल्लाह कबूल फ़रमा। या अल्लाह इन बच्चों के इल्म के अंदर तरक्की अता फ़रमा। या अल्लाह इन बच्चों को पढ़ने के लिए इनके जहनों को खोल दे। या अल्लाह इन बच्चों को हाफ़िज़ कुरान बना, आलिम दीन बना। या अल्लाह दीन के दाई बना। या अल्लाह इन बच्चों को दीन की खिदमत के लिए कबूल फ़रमा। या अल्लाह इनके बच्चों की मेहनतों को कबूल फ़रमा, असातिज़ाए किराम की मेहनतों को कबूल फ़रमा, ज़िम्मेदारों की मेहनतों को कबूल फ़रमा। या अल्लाह इस मदरसे को तरक्की अता फ़रमा, जान व माल, इज़्ज़त, आबरू के हर एक की हिफाजत फ़रमा। या अल्लाह हम सब ने या अल्लाह जो मांगा है वो भी अता फ़रमा, जो कुछ मांगने से रह गया है वो भी अता फ़रमा।
ہماری اس دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.